dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. There is no problem in the world that you cannot solve without dialogue. Dialogue is the key to every problem, and the government we're totally committed towards this cause. مذاکرات کی ہماری آفر موجود ہے اور مذاکرات کی آفر کنٹینیو کرے گی کیونکہ خان صاحب نے ہی کمیٹی بنائی ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں کوئی پیش رفت ہو جائے گی. سول نافرمانی تحریک جو ہوگی وہ بھوک ہڑتال کیمپ کی طرح ہوگی. وہ تو خان صاحب کی کال ہے اوورسیز کے، وہ ہمارے پاکستانیوں کا اس طرح تو نہیں ہے. یہ حکومت جنہوں نے بنائی ہوئی ہے حکومت اصل میں ان کی ہے. مداری تو ظاہری بات ہے انہوں نے ٹوٹی ہوئی چلانی ہوتی ہے، تو یہ مداریوں کو میں کیا جواب دوں. پاکستان کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے اور مذاکرات کے لیے ہم سیریس ہیں، لیکن یہ مذاکرات ان چیزوں پہ ہوں گے کہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے. مذاکرات بالکل اگر ان لائنز پہ ہوں پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی لگے ہوئے ہیں، پتہ چل جائے گا یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. جب بھی گورنمنٹ یا پی ایم ایل این بات کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے گا. کمیٹی کو جو 2 کنڈیشنز انہوں نے دی ہیں، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے کوئی بات نہیں کرے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عمل میں اپنی پہلی سوچ کے اوپر ہی قائم ہے کہ نو نیگوشیشن، نو ٹاک ود اپوزیشن جب وہ حکومت میں تھے اور نو ٹاک ود گورنمنٹ جب وہ اپوزیشن میں. 16 دسمبر ہے، پاکستان کا جو سقوط ڈھاکہ جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. پارٹی کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ کل سے کوئی ایسی تحریک یا کوئی چیز لانچ ہو، کیونکہ کل 16 دسمبر آرمی پبلک اسکول کے شہداء کا دن ہے. جو سلسلہ شروع کیا ہے الیکشن چوری کرنے کا، عوام پر اپنی رائے مسلط کرنے کا، اس کی ایک زندہ مثال یہ آئینی ترمیم ہے. اس آئینی ترمیم کی بنانے والی کی نیت صرف مکمل بدنیتی تھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ پارلیمان آئین کے ڈھانچے کو بدل دے. آپ کو خطرات ہیں تو آپ اس ملک پر مہربانی کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں ناظرین جو بھی ہم ٹاپکس ان پہ بات تو کریں گے. پہلے ذکر کر لیں 16 دسمبر ہے آج. یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو پاکستانی قوم کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں خاص طور پر ایک سانحہ سے کم نہیں ہے. 2 وجوہات، 2 ایسے ٹریجک ایونٹس جو ہے سانحے ہیں جن سے ہم گزرے ہیں اور اسی تاریخ پر گزرے ہیں. ایک تو مشرقی پاکستان کا واقعہ ہے، بنگلہ دیش بنا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کو بھی اب نصف صدی سے اوپر ہو چکا ہے. اور دوسرا جو 10 سال پہلے ہی ایک بہت گہرا زخم لگا اس دن پر پاکستان کو، جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا، جب جو آرمی پبلک اسکول ہے اس میں جو طلباء تھے اور ان کے اساتذہ تھے، 150 کے قریب افراد جو ہیں ان کو وہاں شہید کیا گیا. سو اٹس اے ڈے وچ وی کین سے بہت تکلیف دہ دن ہے، بہت تکلیف دہ یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جو اس کی ہم کہہ سکتے ہیں فیصلہ سازی ہے یا کوئی فیصلہ سازی کی کمی نظر آ رہی ہے. کچھ پاکستان تحریک انصاف اپیئرز ٹو بی اے بٹ کنفیوزڈ. سول نافرمانی کی کال آئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، مگر اس کے بعد پھر یہ بار بار بات ہوئی کہ ابھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی، پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا. عمران خان صاحب نے تفصیل نہیں بتائی، جب پارٹی کو بتا دی جائے گی تو اس کے بعد یہ جو تحریک ہے اس کو شروع کیا جائے گا. اسی حوالے سے جو سینئر رہنما علی محمد خان صاحب، ان کا جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جی آج سے یہ تحریک اس لیے نہیں شروع ہو سکتی کیونکہ یہ ایک بہت اہم دن ہے 16 دسمبر کا، اس کے بعد دیکھیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کریں گے اور جب وہ بتا دیں گے تو اس پر عمل شروع ہو جائے گا. ابھی سول نافرمانی کا جو معاملہ ہے وہ واضح نہیں ہے، کلیئر ہدایات نہیں ملی. دوسری طرف ذکر یہ بھی ہو رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. پاکستان تحریک انصاف اب لگ رہا ہے کہ اس کے لیے تیار ہے، اس کی لیڈرشپ تیار ہے. کچھ عمران خان صاحب کے ایک آدھ بیانات بھی ہیں، وہ لگتا ہے کہ شاید وہ ابھی ہی از ناٹ انٹائرلی شیور اباؤٹ دس. مگر حکومت کی طرف سے بھی جو رد عمل آیا ہے وہ کوئی اتنا ہم کہہ سکتے ہیں ویلکمنگ نہیں ہے. بہت تنقید بھی ہوئی ہے. وزیر اطلاعات جو ہے عطا تارڑ صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو اگلی کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، یہ بھی پچھلی جو فائنل کال جس کو کہا گیا تھا اس کی طرح ناکام ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر قانون ہاتھ میں لیا تو کریک ڈاؤن ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی سول نافرمانی کی بات کرتی ہے، کبھی مذاکرات کی، مگر ماحول اب ایسا بن چکا ہے جس میں جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے.
चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब जो हैं, बैरिस्टर गौहर, वो उनकी तरफ से बहुत वाज़ेह इस तरह की बयानात आ रहे हैं जिससे लगता है कि वो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। किस तरफ ये मामला जाएगा? और ख़ास तौर पे ये ज़िक्र करना ज़रूरी है कि आज ही इत्तला आई कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको अडयाला जेल वो गए मगर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, और साथ में जो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में डी चौक के जो मुजाहिरीन थे जिनको अरेस्ट किया गया था उनकी बेल के हवाले से भी बात करेंगे। इन सब इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी शेख साहब, सर यही सबसे पहले कि कुछ कंफ्यूजन सी नज़र आ रही है मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी की मुहिम को लेके आपकी पार्टी में, क्या फ़ैसला है या नहीं फ़ैसला है? इमरान खान साहब की हिदायत का इंतज़ार है या आप लोग अभी उनसे बात करना चाहते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इशू? और अब कुछ हमें समझाएं सर। देखिए, पहली बात तो ये अल्फा कि आपको लेट मी जस्ट टेक यू अ फ्यू डेज बैक। उसमें ये हुआ था कि खान साहब ने जिस दिन मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील दी और बंदे नॉमिनेट किए, उसी दिन आपको पता है कि अडयाला से ये इंस्ट्रक्शन लेने के बाद जिस वक्त उमर अयूब साहब निकले तो उनको अडयाला के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज ऑन अ बेल, ही हैड प्रोटेक्टिव बेल, ट्रांजिट बेल, ओमनी सब उनके पास मौजूद था। आपको पता है उनको फिर रात अंदर रखा गया, अगले दिन वो निकले। तो उस दिन जो हमने एलामिया जारी किया था इमरान खान साहब के पैगाम के हवाले से, उसमें ये वाज़ेह था कि सिविल डिसोबीडियंस की कॉल जो है वो इमरान खान साहब ने दे दी है, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि कमेटी मैंने तश्कील दे दी है। इससे बात एनी कंसर्न क्वार्टर जो करना चाहता है कर ले। ही डिड नॉट से और स्पेसिफिकली मेंशन द गवर्नमेंट, ही सेड कि जो बात करना चाहता है वो कर ले। और ऑब्वियसली दैट मेंट द कंसर्न क्वार्टर्स दैट कैन डिलीवर। जैसे मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा कि मीनिंगफुल डायलॉग का फायदा है ना जी, उसके बगैर तो कोई फायदा कोई नहीं है। अच्छा, वो उन्होंने उस एक ही एलामिया के अंदर हमने सिविल डिसोबीडियंस का खान साहब का मैसेज और साथ ही कमेटी की तश्कील और उसके जो मेंबरान थे उनके नाम जो है ये हमने रिलीज किए। और यही था कि अगर इसके साथ बैठ के इतने दिनों में चीजें तय नहीं करते तो उस दिन फिर हम उसका वो करेंगे। अब शोदा इज्तिमा वाज ऑन 13th, ये कहा गया कि उसके बाद आप जो है उसको शुरू कर लेंगे। शुदा इज्तिमा हमने आगे किया 2 दिन, इसलिए कि इंटरनेशनल चैप्टर्स जो थे उनको 15 का कहा गया था और पेशावर में जो है वो 13 का कहा गया था। तो उसके बाद कुछ वकला खान साहब को मिले तो उन्होंने कहा कि एक ही दिन रखें या सारा 13 को रखें या 15 को। तो खान साहब ने कहा कि ठीक है फिर आप 15 को रख लें। तो जब शुदा इज्तिमा 15 को चला गया तो ऑटोमेटिकली दैट डेट वाज एक्सटेंडेड और वो फिर 15 के बाद का। अब क्योंकि उस जो रिलीज हमने किया खान साहब का मैसेज, उसमें ये कहा गया था कि ये इसका फर्स्ट फेज होगा और फर्स्ट फेज में तरसीलात जो है होंगी, एंड इट इज बेसिकली द फर्स्ट फेज कॉल इज फॉर ओवरसीज पाकिस्तान। इस हवाले से इमरान खान साहब की तो सर ये फर्स्ट फेज, माफ करिएगा सर, तो फर्स्ट फेज शुरू हो गया है, अब आपने कॉल दे दिया ओवरसीज पाकिस्तानी को। मेरी गल तो सुन लो, बात यह है कि इमरान खान साहब ने कॉल दे दी, हमने वो रिलीज कर दी। अब इमरान खान की जात के बगैर तो कोई वो कॉल वापस नहीं ले सकता इस पार्टी में, न किसी ने ली है, न कोई ये कह सकता है। कोई ये तो कह सकता है कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई ये तो कह सकता है मैंने लाइबल का पता कोई नहीं। ये कोई नहीं कह सकता कि सिविल डिसोबीडियंस की कॉल वापस ले ली गई या रोक दी गई। ये जरूरत किसी में भी नहीं है और ना ये इख्तियार है किसी का। अच्छा, अब इसमें एक चीज है वो अगर आप समझ लें तो बेसिकली वो डेट जो है वो गुजर गई कल, तो कॉल वापस नहीं ली गई, तो दैट कॉल इज ऑन। अब क्योंकि ये कॉल ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है इसलिए शायद पाकिस्तानियों को महसूस नहीं हो रहा। सेकेंडली जो तरसीलात है वो आप ज़हन में रखिएगा, वो यकम के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद का प्रोसेस है। लोग महीने के बाद अपने घर वालों को भेजते हैं, जिनकी तनख्वाहें मिलती हैं वो महीने के बाद यकम या 5 तारीख के दरमियान अब भेजते हैं। सो बेसिकली दिस इज मिडल ऑफ द मंथ। सही सर। तो अभी अगर आप ये समझे कि वो तो अभी पता नहीं चलेगा एंड इट हैज स्टॉप्ड एंड वी कैन फील दैट ही, तो इट्स नॉट गोना हैपन। तो सर वो तो बिल्कुल महसूस होगा, द कॉल इज स्टिल ऑन। नहीं, ठीक है सर, आई गेट योर पॉइंट।
سر بٹ یہ بتائیے گا کہ پھر اس کا کوئی سیکنڈ یا تھرڈ فیز ہے، اور جس میں جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھی کچھ ہمیں نظر آئے گا، کچھ محسوس ہوگا؟ خان صاحب نے کیا سی جی، خان صاحب نے کیا سی کہ اگر فرسٹ فیز نتائج جو ہیں وکھڑ تو بعد then he will announce the second phase and the third phase which will basically وہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا تو سر یہ بتائیں، تو یہ جو پھر مذاکرات کی بات ہے، یہ کیا ساتھ ساتھ پروسیس چل رہا ہے؟ اس کے اوپر خان صاحب کا کیا اب ویو ہے؟ بیرسٹر گوہر تو بالکل تیار ہیں، بٹ باقی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور خاص طور پہ حکومت کا رویہ تو وہ تو بالکل دلچسپی نہیں دکھا رہے۔ حکومت کا رویہ جو ہے نا جی، وہ جو جس قسم کے بیانات آئے ہیں وہ تو بڑا غیر سنجیدہ اور بڑا بےہودہ قسم کا رویہ ہے۔ معذرت اگر میں نے کوئی سخت لفظ استعمال کیا۔ بات یہ ہے کہ 1.5 سال یہ حکومت مختلف ٹاک شوز میں ان پرسن آن دا فلور آف دا ہاؤس ہیئر اینڈ دیئر دے ہیو بین آسکنگ اس ڈائریکٹلی کہ جی وہ مذاکرات تے آ جاؤ، دیکھو اگر اسٹیبلشمنٹ نال جڑا ہے نا فیس کرنا ہے تو سانو رل کے کرنا پائے گا، رل کے بہ جائیے۔ اینڈ دین دے ہیو بین آسکنگ کہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمیں کہتے رہے ہیں۔ اور اب جبکہ عمران خان صاحب نے دوسری دفعہ، پہلی دفعہ نہیں، آج سے 7 مہینے پہلے بھی 3 آدمی نومینیٹ کیے تھے کہ بھئی اگر کبھی کسی نے بات کرنی ہو تو یہ لوگ ہیں، ادھر ادھر بات کرنے کی بجائے اور لوز قسم کی سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے ٹاک ٹو دیز گائز، اور میرا اختیار ان کو حاصل ہے۔ اس کے بعد یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ وی ور نیور اگینسٹ مذاکرات، وی ور نیور اگینسٹ نیگوشیشنز۔ ہم نے اپنے اسٹاچ مخالفوں سے مطلب ہے کہ مولانا صاحب سے گفتگو کی، ان کو انگیج کیا، ہم نے اچکزئی صاحب مخالفت کی، ان کو انگیج کیا، جماعت اسلامی کے ساتھ انگیج کیا، جی ڈی اے کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، تو وہ ہوا یہ کہ یہ سارے ہمیں کہتے رہے، اور اب جب یہ جو شہداء ہمارے 12 ہیں جو قتال ہوا ہے شہداء چوک پہ جسے بی چوک ہے، اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹ بیکاز دیر از اے فارمیشن آف اے نیگوشیشنز کمیٹی، ایک مذاکراتی ٹیم ہے، تو یہ کی مطلب ہے وہ شہداء دے ایشو اسی بری کر دیں گے، یعنی کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کی بات نہیں کریں گے، یا ان کے لیے احتجاج نہیں کریں گے، یا ان کو مون نہیں کریں گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں حکومت والے اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ دینے میں ایسی کوئی سر اب آپ یہ تو ویسے کوئی نہیں ایکسپیکٹ کرتا سر کہ اب آپ دوبارہ احتجاج کریں گے، یہ تو سر آئی تھنک حکومت سے آگے بات پہنچ گئی ہے۔ یوزلی آپ لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں کہ ہم یوزلی وہی کام کرتے ہیں جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ ابھی تک تو کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے، تو میں کوئی ایسی گفتگو یا کوئی آپ کو وہ بیان نہیں دوں گا، مگر میں آپ کی صرف جو آپ نے سوال کیا تھا اس کو صرف ختم کروں، صرف اس میں وہ کہنے کا یہ مقصد ہے they have been exposed، اور ہم نے ایک دروازہ کھول دیا مذاکرات کا، اور اس کے اوپر اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، دیکھیں نا ایک اس حکومت نے لیگلی آرٹیکل 245 انوو کر دیا، اداروں کو اور عوام کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا، گولی چل گئی، قتال ہو گیا، بہت سے لوگ مسنگ ہیں، تو یہ تو اس ملک کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سامنے رکھتے ہوئے خان نے ایک he has opened a window for negotiation, and I think کہ if somebody wants to talk to him they should, but یہ لوگ ہماری کمزوری اس کو نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہم لیٹ گئے، we are not begging for it, if you don't want to talk so be it، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر جو گفتگو ان کے کر رہے ہیں، وہ طلال چودھری کیا کہہ رہا ہے، وہ تنظیم سازی والا جو وزیر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ دوسرا وہ صدیقی کیا کہہ رہا ہے، اور مہینہ پہلے اس کے کیا بیانات تھے، وہ خواجہ آصف، مطلب کیا یہ بےہودگی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزوری، اور بندے بھی ساڑھے شہید ہو گئے، مظلوم۔ چلیں سر وہ اب اس وقت نہیں ہے نا، بار بار یہ لفظ مت دور، ہاں سر یہ وہ اس وقت nobody is here from the PMLN to answer، تو ایسے لفظ آپ نہ ہی دہرائیں۔ جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، we'll be right۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شیخ وقاص اکرم صاحب سے، اور ہم ان سے پاکستان تحریک انصاف کے اگلے لاہے عمل کے حوالے سے گفتگو کریں۔ جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، حکومت کا رویہ ہم نے دیکھ لیا، اور سر جس طرح کا اگر ہم صرف 2 ایونٹ سامنے رکھیں، ایک جو آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی،
اور دوسرا جو اگلے دن آپ کے مظاہرین جن کو بیل ملی تھی ان کو بیل ملی اور اس کے بعد دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا. سر تو پیغام تو یہی مل رہا ہے کہ اب آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی یا کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو, اینڈ یو شوڈ آلسو گیٹ دا میسج. ویل ہمیں تو پیغامات ہی مل رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے, اور یہ بھی پیغام ہی ملتے رہے ہیں کہ خدا دا نہ مذاکرات کر لو, خدا دا نہ ساڑھے نال بہ جاؤ, خدا دا نہ گل مکا لو. یہ بھی پیغام ہی آندے رہنا جی. سر یہ پتہ نہیں قدر تھوڑا پیغام ملتے رہن ساڈے سامنے تو کدی نہیں کسی یہ پیغام دیتا کہ خدا کے لیے ہم سے بات کر لو. بلیو کہ یہ ساری باتیں اگلے آپ کے سامنے کریں گے, آپ کے سامنے کیوں کریں گے پھر آپ لوگ تو نہیں سر وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, ہم تو اپنے سامنے کی باتوں پہ ہی گفتگو کر سکتے ہیں نا, یا آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ابھی بھی جو معاملات ہیں وہ سارے تو آپ کے سامنے نہیں ہونے لگے نا جی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پیچھے آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے سر؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو گفتگو ان کی نہیں چل رہی ہے, مگر جو وہ چلا رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بتائیں گے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, there are elements establishment میں بھی, and then there are elements in the both political parties that we never wanted to talk to. جو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی بھی حوالے سے اس ملک کا یہ مسئلہ حل ہو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ عمران خان کا جیل میں رہنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن جتنا کہ ادارے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے, اتنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بھی ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ اس لیے بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارے بہت سے لوگ فالسلی ایکیوزڈ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا, پھر اس کی وجہ سے ان کے ساتھ بڑی بربریت ہوئی ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کی CCTV فوٹیج آئے, جوڈیشل کمیشن بنے, یہ چلا جائے. یہ ایشوز ہیں, اسیران ہیں, یہ ایشوز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر سارے ایشوز ریزالو ہو جائے تو وہ جن کی خام کا اس لڑائی کی وجہ سے دکانیں چل رہی ہیں وہ دکانیں بند ہو جائیں. ایسے لوگ PMLN میں بھی ہیں, ایسے اب ایک جماعت پیپلز پارٹی ہے, اب وہ وارد انتظار ہے اس میں کہ شہباز شریف جڑا ہے وہ اس سر ایسے لوگ تو لوگ کہتے ہیں آپ کی پارٹی میں بھی ہیں. میں آپ کی طرف میں آ رہا ہوں صرف. وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے, پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے نا کہ یہ اس نے قتال کروایا ہے, یہ بندے ان کے حکم پہ, ان کی حکومت میں, ان کے دارالخلافے میں شہید کیے گئے ہیں اور اتنے مسنگ ہوئے ہیں, تو یہ اس سارے ملبے تلے جاوے تھے 80 جناب ساڑی والی لگے. تو وہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو. اب ہمارے لوگ تو کیونکہ مظلوم ہیں, ظلم ہوئے ہیں, ہمارے لوگ تو غصے میں ہوں گے, وہ تو ریاکٹری بھی ہوں گے, وہ ایموشنل بھی ہوں گے. سر آپ کے بھی پارٹی میں کہتے ہیں نا کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب باہر نہ آئے جیل سے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں. یہ تو فضول قسم کا پروپیگنڈا ہے مخالفوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پارٹی کی عزت ہے, اور اس پارٹی کے ہر بندے کی عزت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. اور جو لوگ اپنے گھروں سے 5000 ووٹ نہیں تھے لے سکتے, خان کی وجہ سے وہ لاکھ ووٹ لے کے MNA بنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان تو وہ طاقت ہے, وہ انرجی ہے جو آئے گا تو ہمارے لیے وہ سورس آف انرجی, طاقت اور عزت بنے گا. سو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب میں آپ کی اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں, جو اس قسم کی چیزیں ارینج کرتے ہیں, یا ایسے اسکٹس, یہ جو وزیر ہیں جو بادشاہوں والی باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب جو نہیں کرنی چاہیے, کہ یہ معاملات خراب ہوں. تو اگر یہ خراب ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے, میں اگین کہہ رہا ہوں, وی آر ناٹ بیگنگ فار اٹ. ہم کوئی لیٹے ویٹے کوئی نہیں نکال دے. ہاں اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی فسطائیت بربریت برداشت کر رہی ہے, مگر جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ان کی سوچ سے بھی پائے. سر ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک آپ سے سوال پوچھنا تھا. اب 2 مرتبہ اب یہ ہو چکا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں. اب is he back in the party؟ کوئی اس طرح کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے؟ بیکاز obviously اطلاعات اور خبریں تو ملتی رہتی ہیں کہ انہوں نے بڑی لمبی گفتگو کی فواد چودھری صاحب سے, انہوں نے عمر ایوب صاحب کو بھی کچھ کہا. نہیں, عمر ایوب صاحب کو انہوں نے چوئی صاحب کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا, کیونکہ میری عمر ایوب صاحب سے بات ہوئی تھی. میرے علم میں تو نہیں ہے, ایز اے سیکرٹری انفارمیشن کہ بیک ان دا پارٹی. اور بڑے میں احترام سے یہ بات کروں گا کہ میرے علم میں ملاقاتیں صرف وہ ہیں کہ جب ایک کیس میں وہ کو ایکیوز رہے اور وہ سارے لوگ اس دن فرد جرم کے حوالے سے پیش ہوئے یا پیشی تھی جس پہ وہ آئے, تو وہاں پہ صرف چوری فواد صاحب ہی نہیں, وہاں پہ شیخ رشید بھی موجود تھے, اور بھی آلموسٹ 92+ لوگ جو تھے اس مقدمے میں وہ اس دن پیش ہوئے تھے. اس ملاقات کے علاوہ تو خان صاحب نے کبھی ملاقات الاؤ نہیں کی چوری صاحب کے ساتھ.
میرے علم میں تو نہیں. جی میں انہیں ملاقاتوں کا ذکر کری تھی سر, وہ جو 9 مئی کے کیس میں جب سارے ملزمان اکٹھے ہوئے تو ملاقات ہوئی. اب تو ادھر تو پھر ان کی خان وزیردار آدمی ہے, خان نے کی کرنا سی, میں دسو خان لیڈر ہے, بڑے دل دا آدمی ہے, خان نے اور کی کرنا سی. اچھا تسی آکھ رہے ہو کہ بس مطلب کہ ہن اور کی کر دے, اتنے بندے آ گئے نے تھے نہیں, مگر دیکھیں فواد چودھری ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, اگر وہ پارٹی میں خان صاحب نے ان کو واپس لے لیا یا لے لیا ہوتا یا لیں گے تو سانو کی اعتراض ہے. خان صاحب کی پارٹی ہے, اسد خان جو حکم کر دے گا کھڑے ہو کے سلوٹ مار دیں گے. تو ابھی تک تو ایسی انسٹرکشن مجھے تو کوئی نہیں آئی, نہ چیئرمین کو آئی ہیں نہ سیکرٹری جنرل کو آئی ہیں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے, خان صاحب جانتے ہوں گے, چوہی صاحب جانتے ہوں گے, سانو تو کوئی شک انوے نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں کہ کچھ اس طرح کی بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اس وقت سوچ رہی ہے کہ اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے ملاقات کی جائے. اچک زئی صاحب نے بھی آپ کو ایڈوائس دی سول ڈس اوبیڈینس کا یہ وقت ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کے جو آپ نے ایونٹ کیا وہاں بھی آئے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. کیا اس طرح کی کوئی گفتگو آپ کی جماعت میں ہو رہی ہے؟ کوئی عمران خان صاحب نے اس قسم کی کوئی انہوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں ان لائنز پہ؟ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, وہ بھی بہت تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ 26ویں آئینی ترمیم پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اچک زئی صاحب کا میسج ہے وہ شاید آج دوستوں نے دے دیا ہوگا عمران خان صاحب کو, کیونکہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کال واپس لینے کا. وہ ہمارے اہلائے ہیں, ہمارے صدارتی امیدوار بھی تھے, آپ کو یاد ہوگا ہم سب نے ان کو امیدوار بنایا بھی اور ان کو ووٹ بھی دیے اف یو ریمبر, اور ہم نے جلسے بھی اکٹھے کیے, انہوں نے ہمارا جلسہ وہاں کیا, ہم نے ان کے تحفظ آئین تحفظ موومنٹ کے اندر ہم نے جلسے بھی اکٹھے کیے. منصیرے کا جلسہ دیکھیں, ادھر کے جنجانی کا جلسہ دیکھیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ڈیلے کریں, اس سول ڈس اوبیڈینس کو. تو ہم نے کہا کہ ہم وہ خان صاحب کو کنوے کر دیتے ہیں, اگر خان صاحب تھوڑی گل مان لی تو ٹھیک ہے, خان واپس لے سکتا ہے. تو وہ شاید آج کنوے کیا کسی نے یا کو کل کر دیں گے, اس پہ خان صاحب اپنا موقف دے دیں گے. تو بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں جو ہم خیال ہیں اور یہ سمجھتی ہیں, جو ایک رائے رکھتی ہیں 26ویں ترمیم پہ, جو ایک رائے رکھتی ہیں ہمارے اسیروں کے حوالے سے, جو سمجھتے ہیں کہ خان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے, اس کو جعلی مقدمہ میں اندر رکھا ہے, تو بالکل ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم اکٹھے ہوں گے. کوئی اور راستہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کو, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان انٹرنیٹ کی سپیڈ اور جو قانون سازی ہو رہی ہے, مگر انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی اسی رفتار سے, جس رفتار سے قانون سازی ہو رہی ہے اسی رفتار سے سلو ہو رہا ہے. اسٹے ود اس. The National Assembly, legislation for Digital Nation Pakistan will be introduced with National Digital Commission coming into form with Prime Minister of Pakistan heading it. Pakistan کے اندر آج جو digital connectivity ہے, despite all the challenges, we're confident that within the next 1 year بہت سی ایسی پیش رفت ہونے والی ہے جس سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک نیا بل جو حکومت نے آج اسمبلی میں پیش کرنا ہے, اور وہ ہے ڈیجیٹل شناخت کے قیام کے لیے. اس کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک جو سماجی, معاشی اور گورننس ڈیٹا کو ایک جگہ پہ کلیکٹ کرنا چاہ رہی ہے. یہ ای گورننس کو بھی حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ فروغ ملے گا اس سے. جو خبر ڈان اخبار میں چھپی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 2 نئے ادارے جو ہیں وہ حکومت قائم کرے گی اس بل کے تحت. ایک وزیر اعظم کے نیچے ہوگی نیشنل ڈیجیٹل کمیشن, اور اس کے اندر جو وزرائے اعلیٰ ہیں چاروں صوبوں کے, اسٹیٹ بینک, FPR, PTA, ان سب اداروں کی نمائندگی ہوگی. اور دوسری طرف پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی, اینڈ دس ول بی رن بائی ایکسپرٹس. یہ بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ ہر شہری کی ایک ڈیجیٹل جو شناخت ہے وہ اسٹیبلش ہوگی اس قانون کے نیچے. ان کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں, چاہے وہ بینک ڈیٹیلز ہوں, چاہے ہیلتھ ریکارڈز ہوں, وہ سب بھی ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا. جو آئیڈینٹی کارڈ ہے, یہ ساری انفارمیشن جو ہے, اور لوگوں کے لیے بھی یہ انفارمیشن جو ہے اس تک پہنچنا آسان ہوگا, اور حکومت کے لیے بھی. یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے. خبر میں بتایا گیا کہ اور بھی جو ممالک ہیں, چاہے بھارت ہو یا UAE ہو, وہاں بھی اس طرح کے کام کیے گئے ہیں.
اب آبویسلی ایک طرف حکومت اس طرح کے قدم اٹھا رہی ہے، دوسری طرف جو شکایت ہے جو بار بار ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ ہے کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو مشکلات لوگوں کو پیش آتی ہیں. آج وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ صاحبہ نے بھی اس کو ایک دفعہ پھر ایکنالج کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی وہ رفتار نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، مگر پھر انہوں نے یہ دلاسا بھی دیا کہ یہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اکتوبر میں بھی بہتر ہونی تھی، پھر نومبر میں بھی اسپیڈ انٹرنیٹ کی بہتر ہونی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو جائے. وی پی این کے حوالے سے بھی آج ایک بیان آیا. چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی وی پی این بلاک نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، اور صرف یہ ہے کہ موبائل فون پر رجسٹریشن وی پی این کی رجسٹریشن کی اجازت دی ہے. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب، ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں. جوائن کیا ڈاکٹر سہیل منیر نے، یہ بھی ایک ڈیجیٹائزیشن ایکسپرٹ ہیں. اینڈ ہی از ایڈوائزڈ گورنمنٹس آن دیز ایشوز. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی اسامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بتائیے گا کہ یہ جو بل ہے یہ کیا ہے؟ if you can explain it in simple terms for those watching. جی آئی تھنک جس طرح عارفہ آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں کچھ لیئرز ہیں. تو یہ سینٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کی بھی، پی ٹی اے اور دیگر جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، ہیلتھ ڈیٹا، وہ سارا یہ اکٹھے ایک جگہ پہ وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی بنا رہے. لیکن میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ کا تو انٹرنیٹ ہی آدھے دن بند ہوتا ہے یا چلتا نہیں ہے، تو لوگوں کی شناخت بھی سسپینڈ ہو جائے گی ایسے مواقع میں. تو اس میں کافی ایشوز مجھے نظر آ رہے ہیں جو ایڈریس نہیں کیے گئے. اور میرے خیال سے سب سے پہلے اس میں ایک ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون ہی نہیں ہے. تو آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو پرسنل اور سینسیٹیو ڈیٹا اس اتھارٹی اور اس میں اسٹور ہوگا، تو اس کی کیا سیف گارڈز اور پروٹیکشنز ہیں. اگر وہ ہیک ہوتا ہے یا لیک ہوتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو کیا کوئی لیگل ریکورس ہوگا سٹیزنز کے لیے کہ وہ جا سکیں اور اس پہ کمپنسیشن یا وہ کر سکیں. تو اگر آپ کا ڈیٹا پروٹیکشن کا فریم ورک ہی نہیں ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک سینٹرلائز طریقے سے ڈیٹا کی سرویلنس ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت اس سارے ڈیٹا کو اکٹھے ایک جگہ رکھ رہی ہے. تو اس کے کیا پروسیس کیا جائے گا، کس کے پاس ایکسیس ہوگا، اس کے کیا پروٹوکالز ہوں گے، اس پہ بھی جو ہے کافی سوال اٹھتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں میں بھی ناظرہ کا ڈیٹا بیس کئی دفعہ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے شناختی کارڈ نمبر، لوگوں کے ٹیکس انفارمیشن، لوگوں کا فون نمبر، جتنا بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ سے لنکڈ ہے، وہ لوگوں کے بیڈ ایکٹرز، کرمنلز کے ہاتھوں میں آ سکتا ہے. تو اس میں بھی کافی مسئلے میری نظر میں نظر آ رہے ہیں. اس پہ ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں جیسے اسامہ صاحب نے کہا، سر if I can just add a question here. ڈاکٹر صاحب، جو اسامہ صاحب نے گفتگو کی وہ تو کی، بٹ اگر میں بھی ادھر ایک شہری کے طور پہ سوال پوچھ سکوں کہ جو یہ اب ہمیں بتایا گیا کہ اب آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی ہوگا، آپ کا ہیلتھ ریکارڈ بھی ہوگا، تو سر یہ who will determine؟ سر اگر میں سوال پوچھ لوں نا، پلیز آپ ڈائریکشن میں غلط ہیں، اس لیے میں کہہ رہا تھا بل ہرگز یہ نہیں ہے. لیٹ می پلیز ایکسپلین کہ بل ہے کیا. بل ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارا ڈیٹا ایک جگہ پہ آئے گا. دیکھیں، دس از دا ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ، اور اس کے 3 حصے ہیں. ڈیجیٹل سوسائٹی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ ایک ڈیجیٹل سوسائٹی میں رہ رہی ہیں، اور کیسے اس ڈیجیٹل سوسائٹی کو انیبل کیا جائے، آپ کو پروٹیکشن سائبر سیکیورٹی کی دی جائے، کیسے آپ کا ڈیٹا پروٹیکٹ ہو. ایک بل نے اس چیز کو کور کرنا ہے. دوسرا ہے ڈیجیٹل اکانومی. آپ آج اس دنیا میں رہ رہی ہیں، ایک آپ کی کرنٹ اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، اور دوسرا جو ڈیجیٹل اکانومی ہے، نیٹ فلکس ایک ڈیجیٹل اکانومی کمپنی ہے فار ایگزامپل، اس کو کیسے انیبل کرنا ہے. اور تیسرا اس کا کمپوننٹ ہے ڈیجیٹل گورننس، ہاؤ ٹو ایکچولی امپروو گورننس ود ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز. اور دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے ٹاپ ممالک ہیں، ایک یو این کا ایک انڈیکس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ای گورنمنٹ انڈیکس، جس میں وہ ہر سال دنیا کے ٹاپ ای گورنمنٹ کنٹریز کو رینک کرتے ہیں ہر 2 سال بعد. اگر آپ اس کی ٹاپ 15 کنٹریز کو دیکھیں، ان میں سے 11 میں ایک سپرا منسٹریل باڈی ہے جو کہ ڈیجیٹل کو گورن کر رہی ہے. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایک گورنمنٹ کے ادارے کا کام نہیں ہے، یہ اکراس دا گورنمنٹ ہونا ہے.
तो एक मिनिस्ट्री का ये काम नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ए सुप्रा मिनिस्ट्रियल बॉडी। तो जिस तरह दुनिया के टॉप 11-12 ममालिक 15 में से उनके पास एक सुप्रा मिनिस्ट्रियल बॉडी है, इसी तरह पाकिस्तान में एक सुप्रा मिनिस्ट्रियल बॉडी बनाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल कमीशन, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करेगा। और क्योंकि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीजें, हेल्थ, एजुकेशन, ये प्रोविंस का सब्जेक्ट है, तो कैसे एक होलिस्टिक नेशनल एजेंडा क्रिएट किया जाए जिसको प्रोविंसेस भी एग्जीक्यूट कर सकें। तो उस चीज को हल करने के लिए सर, अगर अब आप मुझे इजाजत दें यहाँ सवाल पूछने का, आपने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव बात कर दी कि ये तो अब टास्क फोर्स बनेगी, उसमें वो बैठ के सोचेंगे कि उन्होंने क्या करना है। बट सर, हम पाकिस्तान में रहते हैं। जी जी सर, आप सवाल तो पूछने दें, आप पहले ही कहना शुरू कर देते हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी हैव कंसर्न्स, तो आप हमें कंसर्न्स, आप कह दें कि गलत कंसर्न्स है ना। तो सर, जो उसामा साहब ने भी बात की और जो सवाल बहुत से लोगों का है कि डेटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, ये एक इशू है पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर। तो यू नो, इट्स अ वैलिड थिंग, क्योंकि ये बार बार सवाल उठता है कि हो जाता है हैक, हमारे सिस्टम्स मजबूत नहीं है। क्या जो कानून साजी हो रही है, क्या वो इसको एड्रेस करेगी? देखिए मैडम, ये मैं वही कहना चाह रहा था कि ये बिल ये नहीं कह रहा कि कोई सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी बनेगी, ना इसका उससे कोई लेना देना है। जैसे उसामा साहब ने बात की, बहुत क्रिटिकल चीज है जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। पर्सनल डेटा, मेरा जो डेटा है वो मेरी मिल्कियत है और उसको यूज करने के लिए मेरी इजाजत चाहिए। ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, एक फंडामेंटल राइट है, सारी दुनिया में रिकग्नाइज भी हुआ है। ये बिल का उससे ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल से एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि अभी पार्लियामेंट में नहीं आए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट और डिलिब्रेशंस हो रही हैं। ये बिल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से नहीं है। ये बिल का असल मकसद ये था कि एक कमीशन क्रिएट हो जाए जो कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो कि डिजिटल एजेंडा को लेके आगे चल सकें, नंबर 1, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक डिजिटल अथॉरिटी बनाई जाए एक्सपर्ट्स की, जो कि डिजिटल को लेके आगे चले। तीसरी चीज इसमें यह है कि सारी दुनिया में एक जो बिल्डिंग ब्लॉक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके 3 हिस्से हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है रियल टाइम पेमेंट्स, जो कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने रास्ट के नाम से इंप्लीमेंट किया कि अब मैं आपके अकाउंट में पेमेंट फौरी तौर पर ट्रांसफर कर सकता हूं। इसका एक कंपोनेंट वो था। दूसरा कंपोनेंट था डेटा एक्सचेंज लेयर। बात यह है कि आज एफबीआर का डेटा एक अलग साइलो में है, स्टेट बैंक एक अलग साइलो में है। कैसे ये डेटा आपस में एक्सचेंज हो सके टू प्रिवेंट बेटर सर्विसेज, कोई डेटा रिपोजिटरी सेंटर ना क्रिएट करनी पड़े, स्टेट बैंक का डेटा स्टेट बैंक के पास मौजूद हो, एफबीआर का एफबीआर के पास मौजूद हो, बट कैसे सिटीजन सर्विसेज देने के लिए कोलैबोरेटिवली उस डेटा को शेयर किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वी नीड टू टेक अ ब्रेक है, विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसामा खिलजी साहब से और डॉक्टर सोहेल मुनीर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ये डिजिटाइजेशन के हवाले से और जो हमारे मसाइल इंटरनेट से रिलेटेड रहते हैं। जी उसामा साहब, आज फिर एक दफ़े हुकूमत की तरफ से हमें बताया गया है कि इंटरनेट की स्पीड उम्मीद है कि अगले साल ठीक हो जाए, और सर साथ में पीटीए के चेयरमैन ने वीपीएन का भी जिक्र किया है कि वो उसको ब्लॉक नहीं कर रहे। सर, इज दिस अ यू टर्न? क्या कहेंगे इसको? देखिए, अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी शहरियों का हुकूमत में, आईटी मिनिस्ट्री में या पीटीए में कोई एतमाद नहीं रहा, क्योंकि वो पूरा साल हमें माजरत से मैं कहना चाहता हूँ डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ देते रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन असल में जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी बात को हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी हमें डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ ही जो है फीड करते रहे हैं, और उसका पता नहीं ये डिलिबरेट है या इनको कोई गलत मालूमात दे रहा है, क्या मसला है वो नहीं मालूम। और दूसरा सवाल ये है कि अगर बेहतर होगी इंटरनेट की स्पीड, तो क्या वो उस तरह की होगी जो 10 महीने पहले थी,
یا اس سے بہتر ہوگی. یہ بہتری بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہو گئی ہے, کیونکہ اگر آپ انڈیکسز میں دیکھیں تو پاکستان کی انٹرنیٹ سپیڈ دنیا میں لوئسٹ جو سپیڈ ہے اس میں ابھی آ رہی ہے. اور پھر ابھی دیکھیں, ابھی ٹاپ ممالک کی بات ہو رہی تھی, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا ٹاپ ممالک میں الیکشن کے دن موبائل فون اور انٹرنیٹ کو بند کیا جاتا ہے, جہاں آپ کا ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہو, یا آپ کا الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہو وہ بھی انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے نہ چل رہا ہو. اور دنیا کے ٹاپ ممالک میں کیا آپ کی پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن ہے, یا آپ کا نادرا کا پورا سسٹم ہی ہیک ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہمارے ملک میں وہ بہت زیادہ سیویئر ہیں, اور ان کو مائنڈ میں رکھ کے ہمیں آگے جانا چاہیے. تو اگر آپ کا بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہے اور آپ کی بیسک جو ہے سروسز انٹرنیٹ سروسز ہی نہیں ہے, تو آپ آگے کی بات ڈیجیٹائزیشن کی بات تو کر رہے ہیں لیکن اس میں یو آر گوئنگ ٹو لیو آؤٹ اے لاٹ آف پیپل. کئی لوگوں کے نادرا کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہی نہیں ہیں, اور ابھی آپ آگے جو ہے اس کو لے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو بیس اسٹرکچر ہے اس کا, اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. انٹرنیٹ سروسز کو جو ہے ویکن کر رہی ہے اسٹیٹ پچھلے 1 سال سے, تو اس کے اوپر اگر آپ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنانا چاہیں گے تو اس کی ایفیکیسی اور فنکشننگ میں بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اسامہ صاحب کی گفتگو سنی ہوگی سر, تو یہی کہ ایک طرف حکومت اتنے جس کو ہم کہتے ہیں نا امبیشس پلانز ہیں ان کے, کہ وہ ای گورننس جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. وہ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو جائے, اور دوسری طرف انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ بار بار اس کے مسائل ہوتے ہیں, کبھی وہ بند ہو رہا ہے. Are these issues that the government will take up also? I am not a spokesperson of the government. Government should take this up. نہیں, میں تو کانٹرڈکشن کی سر بات کر رہے تھے. اسامہ صاحب کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیں, گورنمنٹ کی سب سے بڑی کرنسی ٹرسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اف دا گورنمنٹ از لوزنگ ٹرسٹ, دیٹ از سم تھنگ دیٹ گورنمنٹ شوڈ ریئلی بی سیریسلی لوکنگ انٹو. ڈیجیٹل, ٹو می ایکسیس ٹو انفارمیشن, ٹو می انٹرنیٹ ایکسیس از اے فنڈامنٹل رائٹ اینڈ دیٹ شوڈ بی پروٹیکٹڈ. تو اس میں تو یعنی کہ کوئی دو رائے نہیں ہے جو اسامہ صاحب نے کہا, دیٹ از ویری کریٹیکل. However, while that has to be done, there has to be a digital governance and a digital agenda to enable digital. میں نے جی کچھ ڈیٹا اسٹیٹ شیئر کرتا ہوں. میں I've been involved with Dubai government for 6-7 years. ہم نے یہ دیکھا کہ for every dollar that was spent in Dubai government, by Dubai government on digital, the impact on Dubai's economy, direct impact, was about $6.8. ایک اسٹڈی آکسفورڈ اکنامکس کی ہے کہ ایک کنٹری میں ڈیجیٹل کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, فار ایوری ڈالر اسپینٹ دا جی ڈی پی گروز بائی اباؤٹ $20. اینڈ دیز نمبرز آر اکراس دا بورڈ, اکراس کنٹریز. سو بیسکلی ایک فوکس آن ڈیجیٹل, کہ آپ اپنی گورنمنٹ سروسز کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کریں. آج آپ بھی دیکھیں پاکستان میں انٹرنیٹ کا جو بھی حال ہے, میں کم از کم اس ایج گروپ میں ہوں جہاں میں جا کے بل جمع کرانے کے لیے لائن میں جا کے 2 گھنٹے کھڑا ہوتا تھا. کیا آج آپ لائن میں جا کے 2 گھنٹے کھڑی ہوتی ہیں؟ نہیں, آپ اپنے موبائل کے ذریعے اپنا بل پے کرتی ہیں, رائٹ. سو ریگارڈلیس تھنگز آر ایوالونگ, دیر از ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان یور لائف دیٹ از ہیپننگ. ڈیجیٹل کا ایجنڈا کیا ہے کہ جو آپ نے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے یوتھ کو ڈیجیٹلی امپاور کریں. ٹو ہیو 3 آبجیکٹیوز: ایز آف لیونگ, کوالٹی آف لائف ڈیجیٹل کے ذریعے بہتر ہو سکتی ہے, ہم نے ساری دنیا میں دیکھا. ایز آف ڈوئنگ بزنس امپرووز, اینڈ ایز آف اویلنگ گورنمنٹ سروسز. وی نو کہ گورنمنٹ کے ٹچ پوائنٹس آر ہارریبل رائٹ ناؤ, ٹرسٹ نہیں ہے. تو دا تھنگ از, اف دا گورنمنٹ از ٹیکنگ این انیشیٹو کہ ہمارا ایجنڈا, ہمارا لانگ ٹرم پلان یہ ہے کہ وی ول کریٹ ایز آف اویلنگ گورنمنٹ سروسز, تو آئی تھنک دیٹس اے پازیٹیو تھنگ. وائل ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو دوسرے پرابلمس صاحب کہہ رہے ہیں, وی پی این از اے بگ ایشو, اور ہماری جو اوور آل سافٹ ویئر ایکسپورٹ انڈسٹری کے اوپر ہم اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں, دیٹ انڈسٹری از گیٹنگ ڈسٹرائڈ بیکاز آف اٹ, بیکاز آف دس انٹرنیٹ اینڈ وی پی این ایشو. جو ٹرسٹ ہے ایک, بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا. نورمالی وقت ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.